تو میدان محشر جو قائم ہوگا، سارے انسان، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی قدرت والا ہوں، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، کہ دنیا کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے، کتنی قومیں، کتنے ملک، کتنے بادشاہ اور کتنے دادا پردادا، لیکن قیامت میں یہ سارے انسان جو میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ اس سارے نظام کو اتنی دیر میں قائم کر دیں گے جتنی دیر میں انسان آنکھ بند کر کے کھولتا ہے، جھپکنا، اس کی مدت میں اللہ اس سارے نظام کو قائم کر دیں گے۔ اور نامہ اعمال دیا جائے گا، انسان کے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کون سا نامہ اعمال مجھے دے دیا گیا؟ میری زندگی کا ہر دیکھنا، ہر آنکھ کھول کر دیکھنا، یہ دیکھنا ایک عمل ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے سے، مالک اپنے نوکر سے ایک ایک پیسے کا حساب لیتا ہے، تو ہر دیکھنے کا حساب، ہر بول کا حساب، ہر کان لفظ کے سننے کا حساب، یہ سننا اللہ کی نعمت ہے، دماغ کی سوچوں کا حساب۔ اس لیے دین اسلام کے ذریعے سے ایسی تربیت کی گئی انسان کی کہ سوچیں مبارک، خیالات مبارک، زبان کے بول مبارک، اور سننا، اچھی باتوں کا سننا مبارک، اور ہاتھ کا، پاؤں کا لین دین اور عبادات میں لگانا یہ مبارک، یہ پاکیزہ۔ تو اس لیے یہ ہے تقویٰ۔ اے ایمان والو، تقویٰ اختیار کرو، زندگی کو پاکیزہ بناؤ۔ تو بہرحال میدان محشر میں جب نامہ عمل ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی عمل میرا چھوڑا ہی نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، صاف اللہ نے فرمایا۔ کان تم کہاں سے لے کر اللہ نے دیے، یہ آنکھیں، اس میں روشنی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اور دل کی سوچ اور یہ دماغ جس پر تم گھمنڈ کرتے ہو اور لوگوں پر برتری ظاہر کرتے ہو، یہ دماغ کس نے دیا؟ اور اللہ دکھاتے ہیں کہ بعض انسان ایسے کہ انسان ہوتے ہوئے عقل کا ڈھیلا ان کے پاس نہیں، تاکہ تمہیں شکر کی توفیق اور پتہ لگے دینے والے اللہ ہیں۔ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ یوم الحساب ہے، اور اللہ عدل بلکہ فضل کر ظاہر کریں گے۔ اور جانوروں میں عدل ہوگا، فرمایا جانوروں میں جو جانور برابر سرابر رہے ان کا تو وہ تو مٹی بن گئے، ان کا تو کوئی، اسی لیے صحابہ کرام اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اللہ کے غصے کے ڈر کی، خوف کی وجہ سے کہتے کاش کوئی میں تنکا ہوتا، کاش میں کوئی جانور ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کاش کہ کوئی میں مینڈھا ہوتا، جو میرے مالک ہوتے، پال کر موٹا تازہ کرتے، اور پھر مجھے مہمانوں کے آنے پر ذبح کرتے، میرے گوشت کو آگ پر بھونا جاتا اور وہ کھا لیتے، میرا قصہ ختم ہو جاتا۔ یہ کیوں تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر کون ہے، کتنے عظیم ہستی ہے، نبیوں کے بعد ان کا درجہ ہے۔ فرمایا امت کا، سارے امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابوبکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کا ڈر نہ ہونا اور اطمینان کے ساتھ چلنا یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اللہ کا ڈر تو بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسے جب انتقال ہونے لگا، اپنے چہرے کو زمین پر رکھ رہے ہیں، ان کے بیٹے ان کے چہرے کو لے کر، کیونکہ لؤلؤ تھا، اس نے جو ہے وہ نیزوں سے ان کو جو ہے زخمی کیا تھا، تو بیٹا ان کا جب ران پر سر رکھتا کہ اے بیٹے عمر کو زمین پر سر رکھنے دے، وہ کہتے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر آج تیرے رب نے جو موت کا وقت ہے تیرے گناہوں کو نہ بخشا تو تمہارا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو وہ جانور جنہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہوگا ان کو زندہ کیا جائے گا۔
حدیث میں صاف آتا ہے دنیا میں کسی کے ریوڑ میں یا کسی جگہ پر 2 بکری ہیں، ایک بے سینگ کی ہے کمزور اور ایک سینگ والی ہے، وہ تو جانور ہیں۔ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے جو مارا ہوگا سینگ سے، اللہ اس کو قیامت میں زندہ فرمائیں گے اور بے سینگ والی کو سینگ دے دیں گے اور سینگ والی کو بے سینگ کر دیں گے، اور حکم ہوگا جتنی زور سے جتنی تکلیف دے کر کس نے دنیا میں تمہیں مارا تھا آج مار لو، اور اسی مقدار میں وہ عمل ہوگا، اور جو ہی بدلہ پورا ہوا اللہ اس کو مٹی بنا دیں گے۔ تو یہ نافرمان انسان تمنا کریں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جائیں، لیکن یہ انسان مٹی نہیں بنے گا۔ دنیا بھر کے انسانوں اس لا الہ الا اللہ کو اپنی حقیقت کے ساتھ کہہ لو، اس لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ کہہ لو، تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہیں مل جائیں گی۔ اللہ کا رسول یہ دعوت دے رہا ہے، جی ہاں، فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ دخل الجنہ، کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ اور اپنے درمیان معاملے کو صحیح کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہہ دے گا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ قیل وما اخلاصها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کا اخلاص کیا ہے؟ کہ یہ کلمہ کہنے کے بعد کہنے والے کو اللہ کی تمام نافرمانیوں سے روک دے۔ تو اللہ کے رسول یہ پیغام لے کر آئے اور 23 سال محنت آپ نے کی۔ جب آپ آئے اپنے گھر میں، اے خدیجہ اب آرام کے اور سونے کے دن گئے، اب تو بہت بڑی ذمہ داری مجھے مل گئی ہے اور میں نے سارے انسانوں کو دعوت دینی ہے اور میں نے اللہ کی طرف بلانا ہے، کون میری دعوت کو قبول کرے گا؟ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول انت اول من یدعو، سب سے پہلے آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، وانا اول من یستجیب، اور سب سے پہلے میں آپ کی اس دعوت کو قبول کرتی ہوں۔ تو 23 سال کی ایسی مبارک محنت اللہ نے ایسی برکت دی کہ اب اللہ نے اپنا دین بھی مکمل کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سال کی محنت میں ایک امت کا مجموعہ تیار کر دیا کہ جن کی محنت 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے مطابق تھی۔ اور پہلے دن سے صحابہ کو، مردوں کو، عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لی۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے انعامات، احسانات اور بڑائی اور قدرت اور صفات کو بیان کر کے اللہ کی پہچان کروانا، یہ میری زندگی کا شعار عام اور مقصد ہے۔ یہ کتنا بڑا مقصد جو کتنے بڑے نبی کو دیا گیا، جتنے بڑے نبی ہیں اتنا ہی بڑا ان کی زندگی کا مقصد ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، یہ میرا راستہ بھی ہے، اور جس نے میری اتباع کی، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، یہ اس کی زندگی کا مقصد اور راستہ بھی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے اس امت کو کیسے نوازا ہے کہ ہر کلمہ گو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اللہ نے یہ ذمہ داری اور محنت عطا فرما دی۔ یہ ذمہ داری اور محنت 23 سال کی مبارک محنت سے صدیوں کا ظلم اور صدیوں کی گمراہی اور صدیوں سے جو انسانیت جہاں اندھیروں میں چل رہی تھی اور ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، اللہ نے اس عالم کو ساری گمراہیوں اور دلدلوں سے اور اندھیریوں سے پاک کر دیا، اور اللہ نے کچھ عرصے میں اپنا دین پوری دنیا میں زندہ کر دیا۔ یہ ایسی برکت والی محنت ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے اس امت کو چنا ہے کہ آپ کے بعد اللہ کے بندوں کو یہ پیغام کون پہنچائے گا کہ جب بھی کوئی نبی جاتا دوسرے جہاں کچھ عرصے بعد دوسرا نبی آ جاتا، ہر قوم میں اللہ نے ڈرانے والا بھیجا، اب قیامت تک آنے والے انسانوں کو کون ڈرائے گا؟ تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے ہم نے ایمان والوں کو، کلمہ گو کو اس محنت کے لیے چن لیا ہے، اور براہ راست اللہ نے حکم دیا، اے ایمان والو اللہ کے دین کے لیے ایسی محنت کرو جیسی محنت کرنے کا حق ہے۔ کہ ایک طرف صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا اور اللہ کی دی امانت کو پوری طرح ادا کر دیا، اور جیسے محنت کرنے کا حق تھا وہ حق ادا کر دیا۔ یہ جو پوری امت گواہی دے رہی ہے، اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہم فشہد، 3 دفعہ یہ فرمایا، اور فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب،
تم میں سے جو بھی جتنی دین کی بات کا گواہ ہو، چاہے وہ ایک آیت ہو، ایک کلمہ ہو، دین کا ایک امر ہو، دوسروں تک پہنچا دے۔ یہاں یا عالم علماء کو، محدثین کو، متقین اور صالحین اور عمل کرنے والوں کو خاص نہیں کیا، شاہد جس کو بھی کسی دین کی ایک بات کا پتہ ہے، کیونکہ جو اس دین کے معاملے میں سے ایمان کی حالت میں ایک چیز پر بھی چل لے گا اور ایمان کی حالت میں چلا جائے گا تو اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں اس کو داخلہ عطا فرما